کلام خدا کے اندر سے جو آج ہم سیکھیں گے قیامت کو، ریزریکشن کو، اور یہ ہم جو سلسلہ ہم نے پچھلے چند ہفتوں سے جو ہے شروع کیا ہے کہ خدا کے 7 مقررہ جو وقت ہیں، 7 اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں، اس کا جو 7واں اپوائنٹڈ ٹائم جسے عید قیام اردو میں سکوت اور انگلش میں دا فیسٹ آف ٹیبرنیکل یا فیسٹ آف بوتس کہتے ہیں، اس کا 8واں دن دا 8th ڈے، اس کو ہم جو ان سے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مختلف جو ایونٹس ہیں ان کو سیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے ہم نے شیطان کا باندھے جانا، شیطان کا کھولے جانا سیکھا، اور پچھلے 2 ہفتوں سے ہم جو ان سے اس کے اندر جو دوسرا ایونٹ ہے جو قیامت کا ہے ایونٹ، ریزریکشن ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کے اندر سے جو دیکھیں گے، جو ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں قیامت میں دیکھا، کہ جو ایک عام فہم جو کلیسیاؤں میں عقیدہ رائج ہے، جو کہ بائبل کے مطابق نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان آسمان پہ چلے جاتا ہے، اور ہم نے کلام خدا سے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام جن کی اموات ہوئیں، جو دفنائے گئے، ان میں سے ایک بھی آسمان پر نہیں گئے بلکہ زمین پر ہیں، اور عدالت کے دن جو ان سے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے یہ عقیدہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ آسمان پر، آپ کا عزیز و اقارب مرنے کے بعد آسمان پر چلے جاتا ہے اور آپ کے لیے آسمان سے دعائیں کر رہا ہے، وہ نان ببلیکل ہے، غیر الہامی ہے، انسان کا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، شیطان کی کاروائی ہے جو اس نے آپ کے ذہنوں کے اندر سمائی ہے تاکہ آپ خدا کے کلام سے دور ٹھہر سکیں۔ اور یہ صرف ایک کلیسیا کے اندر نہیں، یہ بہت ساری کلیسیوں میں یہ بدعت جو ان سے رائج ہے، اور آپ اپنے عزیز و اقارب کی موت کے اوپر، حالانکہ آپ انہیں من و مٹین کے نیچے دفنا کے آتے ہیں، آپ گھر آ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ یہ آپ کا دوگلا پن ہے جو شیطان آپ کو استعمال کرتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ کلیسیا میں جو ان سے ہے وہ آیا کیسے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کیا وہ نظریات تھے جو کلیسیا کو بتائے گئے، کہاں سے یہ آئے۔ میں مختصر طور پر اس میں جاؤں گا، میں کتاب کا حوالہ دے دوں گا کہ جہاں پہ اس کی مکمل تفصیل جو ان سے وہ موجود ہے۔ کتاب اگر مجھے یاد رہ سکا تو میں اس کتاب کا لنک جو ان سے ویڈیو کے اندر جو ہے اس کی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، اور آپ اس لنک کو جب کلک کریں گے تو آپ پوری کی پوری کتاب جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کتاب کا جو نام ہے دس بلیونگ ورلڈ، اور یہ لوئس براؤن نے جو ہے لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر جو لوئس براؤن ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ پیگن سے لیا گیا ہے، یہ غیر الہامی جو ان سے کنسیپٹ ہے، ڈاکٹرائن ہے، نظریہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو ان سے وہ آسمان میں چلے جاتا ہے، اور اس کی تفصیل جو ان سے بیان کرتا ہے۔ جب آپ دس بلیونگ ورلڈ کتاب کو جو ہے جو لوئس براؤن نے لکھی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہ بتاتا ہے، اس کے 83ویں پیج کے اوپر میں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ایجپشن مصری خدا ہے، اور اس خدا کا نام
जौन से जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है वो ओसिरिस है। ये जो खुदा ओसिरिस है ये रोशनी का खुदा और अच्छाई का खुदा कहलाता था। इस ओसिरिस की बीवी का नाम जौन से है वो आइसिस है, और ये बीवी जौन सी है बेसिकली जौन सी है, जब आप इसको देखते हैं तो मिस्र के अंदर जौन से है ये जो विद इन फैमिली जो है ये शादी का रिवाज था, यानी भाई और बहन आपस में शादी जौन सी है वो कर सकते थे। तो ये बेसिकली जो ओसिरिस है इसकी बहन थी आइसिस, ये 4 बहन भाई थे, और ओसिरिस की जो बहन आइसिस है वो बड़े होके ओसिरिस से ब्याह करती है और उसकी बीवी कहलाती है। और ये जो ओसिरिस है ये रोशनी और अच्छाई का खुदा गर्दाना जाता है। इसके मुतालिक जौन से है ये मिस्रियों का क्योंकि देवता था, इसके मुतालिक ये मिस्रियों का अकीदा है, उनके मजहबी रहनुमा जौन से हैं कदीम जमाना में ये अकीदा रखते थे कि ये रोशनियों का खुदा, अच्छाई का खुदा जौन से मरने के बाद जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। ये वो जड़ है जहां से कलीसियन के अंदर इसको राइज किया गया है कि मरने के बाद जो अच्छे लोग हैं, जो खुदा के नजदीकी लोग हैं, जिन्हें रासबास जज कर दिया जाता है, हालांकि आपके पास इख्तियार नहीं है, अपने बाप को, अपनी मां को, अपने बच्चे को, अपनी बीवी शोहर को, इवन अपने कलाम सुनाने वाले को रास्तबाजी का खिताब देने का या लबादा पहनाने का, यह इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा कदूस का है। लेकिन क्योंकि हम कलाम खुदा से दूर हैं तो हम फौरन जौन से ना सिर्फ अपने अजीज़ो कारब को बल्कि जौन से अपने कलाम सुनाने वालों को भी अच्छाई का सर्टिफिकेट फौरन इशू करते हैं और ये गर्दानते हैं कि ये अच्छे लोग आसमान पर खुदा के पास चले गए हैं, क्योंकि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बीवी, मेरे शोहर, मेरा कलाम सुनाने वाला खुदा की इबादत करती थी, इसलिए वो अब आसमान पे चले गए। ये कीदा जौन से मिस्रियों, कदीम मिस्रियों से लिया गया, बाबल से जौन से इस कीदे को लिया गया, और ये कीदा जौन से ये जो एक मिस्री देवता था, अच्छाई का, रोशनी का देवता ओसिरिस की जौन सी है वफात के बाद, जौन से मरने के बाद ये कहा गया कि वो जिंदा हुआ और जिंदा होकर आसमान पर चला गया। अब इसकी मुख्तसर सी स्टोरी मैं जौन सी बता देता हूं आपको। जैसे कि मैंने बताया कि 4 बहन भाई थे और उसकी बहन आइसिस जौन सी जब ये बड़े होते हैं तो उसकी बीवी बनती है। उसका एक भाई था सात। वो सैत जौन से वो जो है वो देवता है बुराई का देवता। जो सात देवता है वो बुराई का देवता है, और वो जो देवता है ना सिर्फ अंधेरे और बुराई का देवता, ओसिरिस जो है रोशनी और अच्छाई का देवता है, और सात जौन से वो बुराई और अंधेरे का देवता है। अब वो जो ये सात है वो अपने भाई से जौन से, क्योंकि ओसिरिस जौन से हुक्मरान है, तो वो जौन से उससे रंजिश खाता है, वो रंजिश रखता है, वो उसका दुश्मन जौन से अब उसे अपने आप को जो है वो समझता है, और वो मौका पाकर जौन से ये ओसिरिस को जौन से वो कत्ल करवा देता है और उसको जौन से मिस्र में जो है कहीं पे छुपा दिया जाता है उसके बॉडी को। अब आइसिस जौन सी है जो इसकी बीवी है ओसिरिस की, वो अपने शोहर को जौन से ढूंढती है, वो मिस्र के कोने कोने में जाती है और बिलाखिर जौन से है वो अपने शोहर को ढूंढ लेती है, और शोहर को ढूंढने के बाद वो जौन से है उसको जो है एक
بہتر انداز میں جو ہے اس کو دفنا دیتی ہے. اب یہ ممی کا کنسیپٹ بھی جون سا ہے، یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ وہیں سے آیا ہے. اب یہ جب وہ دفنا دیتی ہے تو جو یہ ساتھ ہے اس کو خبر ملتی ہے، کیونکہ اب وہ بادشاہ بن چکا ہوا ہے، تو وہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے یہ جو اوسیرس ہے جسے دفنا دیا گیا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے قبر سے نکالتا ہے اور اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر تو اسے مصر کے مختلف علاقوں میں جون سے وہ دفنا دیا جاتا ہے. اب آئسس جو اپنے شوہر سے جون سے کنارہ کر چکی تھی اور اپنے بچے جو ہورس ہے اس کا جو اوسیرس کی اولاد ہے جو کہ ابھی چھوٹا ہے اس کی پرورش میں لگی ہوئی ہے، اس کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے اوسیرس کو جون سے وہ قبر سے نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر سے اس کی تلاش کرتی ہے، مصر کے کونے کونے میں جاتی ہے اور اس کے تمام ٹکڑوں کو جون سے جمع کرتی ہے، انہیں مکمل طور پہ جون سے ایک جسم جون سے دوبارہ جو ہے اس کو جوڑا جاتا ہے. اور اس وقت یہ مصری جو قدیم تھیولوجینز تھے، مذہبی رہنما تھے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس لمحے اوسیرس جون سے وہ زندہ ہوا ہے اور اس سے پہلے کہ جون سے ساتھ پھر سے اس کے ساتھ کچھ کرے وہ زندہ آسمان پر، جسم اس کا زمین پہ رہا لیکن اب وہ آسمان پر جون سے وہ چلا گیا. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ کیا اس کہتے ہیں مصریوں اور بابل کے لوگوں سے جون سے یہ پھیلا دنیا کے اندر، اور اب آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے جون سے آگے عام لوگوں تک پھیلا. اگر آپ اس کتاب کا 84واں پیج دیکھیں تو 84ویں پیج کے اندر ایک مرتبہ پھر جون سے دس بلیونگ ورلڈ جون سے اس کے 84ویں پیج کو دیکھیں تو وہاں پہ پھر جون سے لوئس براؤن جو ہے یہ بتاتا ہے کہ پہلے پہل تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے بادشاہوں تک ہی محدود ہے. پھر انہوں نے یہ عقیدہ جو ان سے اپنایا کہ بادشاہ کے علاوہ بھی عمرہ جو ان سے ہیں اور ان کے نچلے کے لوگ اور ایون عام انسان بھی اگر اچھائی کریں تو وہ جو ان سے اس ہمیشہ کی زندگی کو جو کہ آسمان پر ہے اس کو جو ان سے پا سکتے ہیں. اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں اوسیرس کیونکہ اب آسمان پر ہے تو یہ نیک لوگ جو ان سے ہیں اچھے لوگ جو ہے یہ اس اچھائی کے دیوتا روشنی کے دیوتا کے عدالت میں حاضر کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ان کا ماننا تھا کہ 42 اور جو ان سے ہیں لوگ آسمان پر اس کی عدالت کے اندر موجود ہیں اور وہ شخص جو ان سے جب آسمان پہ لے جایا جائے گا تو اس کا وہ فیصلہ آسمان پر کرے گا، اور اگر وہ اس کے اعمال اچھے نکلے تو اسے آسمان پر جگہ ملے گی، ادروائز اس کو جو ہے جہنم واصل کر دیا جائے گا. اس کی تفصیل 86 اور 87 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو مصریوں کا عقیدہ تھا، قدیم مصریوں کا، پیگنز کا عقیدہ تھا، جو کہ کلیسیا کے اندر جو ان سے ہے وہ رائج کیا گیا کہ مرنے کے بعد جو اچھے لوگ ہیں وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں. اب یہ عقیدہ جو ان سے مصریوں اور بابلیوں سے یہ میکسیکو میں گیا، آئس لینڈ یورپ کے اندر آیا، ساؤتھ افریقہ میں گیا اور ایون چائنا تک جو ہے یہ پہنچ گیا. عقیدہ نسل در نسل ہوتا ہوا یہ پوری دنیا میں پھیل گیا. یونانیوں نے اس عقیدے کو قبول کیا اور یونانیوں سے یہ رومنز میں جو ہے عقیدہ منتقل ہوا. رومنز جو ان سے ہیں یہ اس کو آپ اسی کتاب کی دس بلیونگ ورلڈ اس کے پیج 96 سے 99 میں اس کے تفصیل دیکھ سکتے ہیں آپ. وہ یہ مانتے ہیں کہ جب رومیو نے یہ عقیدہ اپنایا، کیونکہ یہ پوری دنیا میں عقیدہ رائج ہو چکا ہوا تھا اور لوگ تو اس تلاش میں تھے کہ وہ
جو اس دنیا میں نعمتیں ہیں یہ انہیں کم محسوس ہوتی تھیں، اور آج بھی یہ یہی جون سی ہے، دنیا میں جتنی مرضی نعمت آپ کو ملی ہو، جو مرضی آپ نے دنیا میں حاصل کیا ہو، امیر سے امیر اور غریب سے غریب، وہ اگلی نعمت کا متلاشی ہے، وہ اگلی نعمت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو سب سے بڑی نعمت تھی آسمان پہ جانا، یہ جو ان سے لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ جب رومنز نے جو کہ پیگنز تھے، جب انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا تو یہ عقیدہ ان کے اندر نسل در نسل رائج ہو چکا ہوا تھا۔ تو یہ رومنز نے جو ان سے جب وہ کلیسیا، مسیحی کلیسیا، انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا، جس کا نام رومن کیتھولک کلیسیا رکھا گیا، اس رومن کیتھولک کلیسیا کے اندر اور بدعتوں کی طرح یہ بدعت بھی جون سی ہے وہ رائج ہوگی، اور اس رومن کیتھولک کلیسیا کے نتیجے میں باقی جو مسیحی کلیسیاں تھیں ان کے اندر بھی اس بدعت کو پھیلا دیا گیا۔ تو یہ وہ ایک مختصر سی جون سی ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طریقے سے کلام خدا کے اندر جو چیز موجود نہیں ہے، جو کلام خدا جس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کو کس طریقے سے جو پیگنزم تھی، جو غیر معبود، غیر الہامی تعلیم تھی، اس کو الہامی تعلیم کے ساتھ مکس اپ کیا گیا، اور آج اس بدعت کی وجہ سے جو ہے آپ اس بدعت کا شکار ہیں، اور آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کا جو ان سے جب کوئی ایون کلام سنانے والا وہ مرتا ہے تو آپ کہتے ہیں، حالانکہ من مٹی کے اندر دبا کے آتے ہیں، آپ آ کے کہتے ہیں کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا شوہر، میری بیوی، میرا کلام سنانے والا آسمان سے مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے کلام خدا کی طرف رجوع کریں، اس غیر الہامی تعلیم کو اپنے اندر سے نکالیں، اور یہ جو بیج آپ کے اندر خدا کا کلام کے وسیلے سے بویا جاتا ہے، اس کی تصدیق کریں اور اسے اپنائیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ کلام خدا کے اندر ہم نے پچھلی دفعہ واضح طور پہ دیکھا کہ داؤد کے متعلق جو خدائے قدوس تصدیق کرتے ہیں کہ میرے دل کے موافق ایک انسان مجھے مل گیا، وہ داؤد، کلام خدا بتاتا ہے، دفن ہوئے، مرے، دفن ہوئے، اور ان کی قبر آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اور کسی جگہ کلام خدا یہ بیان نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد جو ہے انسان آسمان پر گیا ہے۔ آج ہم اس کے علاوہ جو دیکھیں گے، ہم اس کے اندر چند حوالہ جات کو دیکھیں گے جو یہ غیر الہامی تعلیم کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حوالے۔ اس غیر الہامی تعلیم جو میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح یہ رومنز نے اڈاپٹ کی، انہوں نے مسیحیت اختیار کی، رومن کیتھولک کلیسیا بنی، رومن کیتھولک کلیسیا سے یہ آگے جو ہے دنیا کے اندر مزید پھیلی۔ تو یہ وہ جو حوالہ جات لیتے ہیں کلام خدا سے، کیونکہ فوراً آپ جب یہ کسی کو بتائیں گے تو آپ کے سامنے وہ چند حوالہ جات رکھ دیں گے۔ تو یہ حوالہ جات کا سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ان حوالہ جات کو سیکھنے کے لیے آئے میں سب سے پہلے آپ کو نہایت ہی آسان ایک سیکھ کلام خدا سے دیتا ہوں، اور ہم دیکھیں گے کہ انسان جو ہے اس کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کو کیا آسمان پر رہنے کے لیے بنایا گیا ہے یا زمین پر رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم پیدائش کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں آئیں گے، اور پہلا باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں
زمین اور آسمان کو بنایا. یعنی یہ خدا ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین دونوں کو بنایا. اب جب آپ اس کی 26ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. اور جب 26ویں آیت کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. کہاں پہ اختیار رکھیں؟ ہر وہ چیز جو کہ خدا نے زمین پر بنائی ہے اس کے اوپر اختیار رکھیں. پھر سے دیکھتے ہیں، سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں، چپائوں، تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں. آسمان پر اختیار دیا نہیں گیا انسان کو، کیونکہ آسمان پر رہنا ہی نہیں ہے انسان نے. انسان کی تخلیق کے اوپر ہی انسان کی جو ان سے بتا دی گئی تھی کہ اسے بنایا کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. آسمان کے لیے انسان کو تخلیق ہی نہیں کیا گیا. تو کون آپ کو غلط تعلیم دے رہا ہے کہ انسان مرنے کے بعد آسمان پہ گیا ہے؟ انسان کی تخلیق ہی جو ان سے زمین کے لیے ہے. اس کا آسمان کے لیے وجود رکھا ہی نہیں گیا. لکھا ہے اور تمام زمین، یعنی زمین کے اوپر. اور پھر آپ جب اس کو دیکھتے ہیں 28ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور وہاں کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. پہلی آیت، پہلے باب کی پہلی آیت پیدائش کی آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بنائے ہیں، لیکن انسان کو آسمان کا اختیار نہیں دیا، زمین کا اختیار دیا گیا. تمام زمین. تو یہ نہایت ہی جو انسی ہے وہ آسان لفظوں میں کلام خدا بیان کرتا ہے کہ انسان کہاں کے لیے، کس جگہ پہ رہنے کے لیے بنایا گیا. اسی لیے آج تک انسان چاند، ستارے، سورج جو آسمان پر ہیں ان پر فتح یاب نہیں ٹھہر سکا. کیونکہ وہ اختیار ہی نہیں ہے انسان کا. ہم دوسرے باب کی 7ویں آیت میں آتے ہیں پیدائش کی، اور دوسرے باب کی 7ویں آیت میں انسان جو بنایا گیا اس کو مزید ایکسپلین کیا گیا. لکھا ہے اور یہوہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. اسے کسی اور جگہ سے لیا ہی نہیں گیا، زمین پر اسے رہنے دینا تھا، زمین کی مٹی سے لیا گیا. اور یہوہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. تو یہ جو جان ہے اس کے لیے جو لفظ انگلش میں آتا ہے وہ سول ہے. تو سول جو سی ہے
وہ باڈی ہے جو مٹی سے بنائی گئی ہے اور اس کے اندر زندگی کا دم ہے، اور وہ باڈی مٹی سے لی گئی اور مٹی کے اندر واپس جانا ہے اس نے. دو ہی چیزیں ہیں انسان کے اندر، زندگی کا دم جس سے وہ مٹی میں جان آ جاتی ہے، اور مٹی جس سے جسم بنا ہوا ہے. مرنے کے بعد دم نکال لیتا ہے خدا. کسی بھی جان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر خدا کا دم ہو. اس لیے ہر جاندار جو ہے وہ مٹی میں شامل ہوتا ہے جب اس میں سے دم نکال لیا جاتا ہے. ہم جو ان سے ایک یہ چند حوالے جو یہ اٹھاتے ہیں لوگ غیر الہامی تعلیم دیتے ہوئے، ان حوالوں کو دیکھیں گے. آج ہم مکمل حوالے نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں نے اس حصے کو بھی 2 پارٹس میں تبدیل کیا ہے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر جان سکیں اور اس بدعت سے اپنے آپ کو چھڑا سکیں. آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کا کلام سنانے والا، آپ کا مذہبی رہنما، منو مٹی کے نیچے مٹی سے بنایا گیا، دم خدا کا اس کے اندر تھا. جب وہ مرا یا مری تو وہ دوبارہ مٹی کے اندر شامل ہو ٹھہری، اور وہ عدالت کے دن، قیامت کے دن زندہ یا زندہ، ٹھہرے گا یا ٹھہرے گی، دوبارہ اس کے اندر دم پھونکا جائے گا. تو یہ غلط تعلیمات کو اپنے اندر سے نکالیں. مت خدا کے کلام کو دھتکاریں اور خدا کے غضب کا نشانہ ٹھہریں. آپ کی زندگی کا آپ کو علم نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ غلط تعلیمات لیتے لیتے، عمل پر رہتے رہتے آپ جب اٹھائے جائیں تو آپ ہلاکت کے فرزند گردانے جائیں. ہم دیکھیں گے پالوس رسول نئے عہد نامے کو پہلے ہم لیں گے، اس کے بعد پرانے عہد نامے سے چند حوالے دیکھیں گے. نئے عہد نامے کا ایک حوالہ جو لیا جاتا ہے پالوس رسول کی بابت لیا جاتا ہے. فلپیوں کے خط پہلے باب میں ہم چلیں گے اور 23ویں اور 24ویں آیت کو دیکھیں گے، اور اس آیت کو پھر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کلیسیا کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیں پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں. فلپیوں کا خط پہلا باب 23ویں اور 24ویں آیت. پالوس رسول فرما رہے ہیں، میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں. میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے. میں دونوں طرف پھنسا ہوں. میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے. اب اس حوالے کو لے کر وہ کہتے ہیں دیکھیں مسیح تو آسمان پر ہیں، اور پالوس واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ آسمان پر جا رہے ہیں. ان کا جی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ آسمان پہ چلے جائیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ تمہارے ساتھ میں رہوں، یعنی خدا کی کلیسیا کے ساتھ.
کیا کلام خدا واقعی ایسا بتا رہا ہے؟ کیا واقعی جو ہے اور نبی تو نہیں جا سکے؟ کیونکہ یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے وہ جو آسمان سے اترے. یعنی پالوس رسول سے پہلے تو کوئی اور نہیں گئے. داؤد بھی نہیں گئے جو خدائے قدوس کہتے ہیں ایک شخص میرے دل کے معافی مجھے مل گیا. تو پالوس رسول جو ان سے جو کہ جب خدائے قدوس انہیں لے کر چلتے ہیں اپنی راہ کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ خدا کی منادی کر رہے ہیں، خدا کی منادی کے نتیجے میں ان پر سوبتے ہیں، تو کیا وہ خدا کے کلام کی ایک نئی تعبیر پیش کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں باقیوں سے افضل ہوں، باقی تو اور کوئی نہیں جا سکا تھا لیکن میں جا رہا ہوں؟ کیا یہ کلام خدا بتا رہا ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اعمال کی کتاب 14ویں باب کی 22ویں میں جائیں، 19:8 میں جائیں، 20:25 28ویں باب کی 23ویں 31ویں آیت میں آئیں. وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ پالوس رسول کس طرح انہوں نے اپنی خدمت کو جو ان سے پورا کیا، کس طرح ان پہ مصیبتیں، صحبتیں، تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. اس سارے پروسیس کے دوران، منادی کے دوران جو ہے ان پر جو ان سے فتوے لگے، ان کو جو ان سے مارا گیا، ان کو جو ہے قید خانہ میں ڈالا گیا، قید خانہ کی صحبتیں جو ان سے دیگر بالآخر ان کو موت نصیب ہوئی. جب پالوس رسول یہ خط فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، جو فلپیا کی کلیسیا کے پہلا باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت پالوس رسول روم کے اندر موجود ہیں اور رومن حکمرانوں کی جیل کے اندر ہیں. اور پالوس رسول بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ رومی جو ان سے ہیں وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ انہیں رہا بھی کر سکتے ہیں اور وہ انہیں جو ان سے موت بھی دے سکتے ہیں. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو پالوس رسول آپ کو بتا رہے ہیں. آئندہ ایک دفعہ پھر سے آیت کو دیکھیں. لکھا ہے میں دونوں طرف پھنسا ہوں. انہیں اندازہ ہے کہ دو نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ رومی مجھے چھوڑ دیں گے، اور اسی لیے وہ 24ویں آیت میں کہتے ہیں مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے، اور یا انہیں مار دیا جائے گا. اور اس لیے وہ کہتے ہیں 23ویں آیت میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں. یعنی انہیں اندازہ نہیں ہے اس وقت کہ رومی انہیں چھوڑ دیں گے یا انہیں موت دیں گے، کیونکہ بہت عرصے سے وہ قید کے اندر ہے. ان سے اچھا بھی سلوک ہوتا ہے قید میں. اور کلام خدا کے اندر آپ دیکھتے ہیں میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے، وہ کہتے ہیں میں تنگ آ چکا ہوں، میرا یہ فیصلہ نہیں کر رہے. جی میرا چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے. اب یہاں پہ جب آپ کلام خدا کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پالوس رسول نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کس وقت، کب اور کہاں مسیح کے پاس جا کے رہنے کے لیے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. کیا میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ مسیح نے زمین پر آنا ہے؟ کیا پالوس رسول نے یہ بیان کیا ہے مسیح کی دوسری آمد کو؟ کسی لمحے بھی پالوس رسول نے یہ نہیں کہا کہ کب، کہاں وہ مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے خواہش
رکھتے ہیں. لیکن کلام خدا بیان کرتا ہے اس کا آنسر. پولس رسول واضح طور پر بتاتے ہیں کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں. یہاں پہ جو خواہشات ہیں دو آپ نے دیکھی ہیں پولس رسول کی. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں مسیح کے پاس جا کر رہوں. اور دوسری خواہش ہے کہ اگر میں چھوڑ دیا جاتا ہوں تو میں کلیسیا کے ساتھ جو ہے ٹھہروں گا. آئیں دیکھیں کہ وہ کب اور کیسے اور کہاں مرنے کے بعد کس لمحے کس وقت وہ مسیح کے ساتھ موجود ہوں گے جس خواہش کا انہوں نے اظہار کیا. تیموتھیوس کی کلیسیا کو انہوں نے اس بارے میں بتایا. اور یہ آیت جو سی ہے لوگ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں اس کے لیے. ہم دوسرے تیموتھیوس رسول کی کتاب میں چلیں گے. دوسرا تیموتھیوس رسول کی کتاب 4 باب اور 6 سے 8 آیت. پولس رسول وہ جو 2 خواہشات انہوں نے فلپیوں کی کلیسیا کو کی تھی. پہلی خواہش کہ میں چاہتا ہوں کہ اب مرنے کے بعد میں مسیح کے پاس جا رہا ہوں. اور دوسری خواہش تھی کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میرا تمہارے ساتھ رہنا مزید میں تمہیں آگاہ کر سکوں گا, خدا کی باتیں بتا سکوں گا. اب انہیں یقین ہے تیموتھیوس کو وہ لکھتے ہیں, اب انہیں یقین ہے کہ ان کا وقت آ پہنچا ہے. وہ لکھ رہے ہیں دوسرا تیموتھیوس 4 باب اور 6 سے 8 آیت میں وہ بات جو فلپیوں کی کلیسیا کو بتائی تھی اب بتا رہے ہیں. کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں. یہ ہے وہ وقت جب ان کا کوچ کا وقت آ پہنچا ہے اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے, یعنی میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, جو توڑا مجھے سونپا گیا تھا میں نے خدا کے فضل سے اس توڑے کو ضائع نہیں ہونے دیا, نکمے نوکر کی طرح چھپایا نہیں, بلکہ میں نے اس سے 2 گنا 4 گنا 5 گنا 8 گنا 10 گنا کمایا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا. کیا آپ اچھی کشتی لڑ رہے ہیں یا کلام کو سن نکمے نوکر کی طرح اس توڑے کو زمین کے اندر چھپا رہے ہیں؟ کیا آپ اچھی کشتی لڑ رہے ہیں؟ توڑا جو خدا کے بیج آپ کے اندر بویا گیا ہے اس کو کلیسیا تک پہنچا رہے ہیں, پرواہ کیے بغیر کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, پرواہ کیے بغیر کہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. پولس رسول کہتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو مضبوط رکھا. کس ایمان کی بابت؟ آئیں 8 آیت میں دیکھیں. آئندہ کے لیے کس ایمان کا محفوظ رکھا ہے؟ آئندہ کے لیے, ابھی نہیں. ابھی تو میں مرنے لگا ہوں, کیونکہ جو توڑا میرے سپرد کیا گیا تھا میں نے اسے مکمل طور پر اس کا انصاف کیا. لیکن میں نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے. کب کے لیے؟ آئندہ کے لیے. آئندہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ کا سے مراد کیا ہے. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دیں گے.
अभी ही फौरन मुझे मिल जाएगा ये रासबाजी का वो ताज। अभी रासबाजी का ये ताज मुझे नहीं मिल रहा, मेरे मरने के साथ ही नहीं मिल रहा, और मेरा मसाया से मिलाप अभी नहीं हो रहा। मसाया से मिलाप कब हो रहा है? उस दिन जिस दिन ये रासबाजी का ताज मुझे देंगे, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उनके ज़हूर के आरज़ूमंद हों, यानी उनकी दूसरी आमद के वक्त ये ताज ना सिर्फ पौलुस रसूल मसाया के साथ जा मिलेंगे, बल्कि सब लोग मसीह में जिंदा किए जाएंगे। कलाम खुदा मुश्किल नहीं है, कलाम खुदा नहायत आसान है उस वक्त जब मैं खुदा से उसकी हिकमत मांगूंगा। हरगिज पौलुस रसूल ये नहीं कह रहे थे कि मैं मरने के बाद मसाया के पास आसमान पे जा रहा हूं। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने ना ये बयान किया कब फिलिपियों की कलीसिया को, ना कहां और ना कैसे। तिमोथियुस को जब उनका वक्त आ पहुंचा है, वो मरने को हैं, वो तिमोथियुस को वाज़ेह तौर पर अब बयान कर रहे हैं कि मसाया के साथ मेरा मिलाप कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, और सिर्फ मेरा ही नहीं, उन सब का जो उनके ज़हूर आमद के मुंतज़िर है। तो हमें कलाम खुदा को कलाम खुदा से सीखना चाहिए। और ये कब होंगे? आए कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर चलें, वो एग्जैक्ट टाइमिंग भी पौलुस रसूल बयान करते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब में हम पाएंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब, और हम चलेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 15वें बाब और 51 और 52 आयत। उस लम्हे को भी पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं कि कब उन्हें यह ताज मिलेगा। देखो मैं तुमसे भेद की बाबत कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। ये है वो लम्हा जो खुदावंद के ज़हूर के मुंतज़िर लोग हैं, उस रासबाजी के ताज को पाने के, जिसका पौलुस रसूल ख्वाहिश कर रहे थे कि बहुत ही बेहतर है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने काम को पूरा कर लिया है। और अब जब वो वक्त आ पहुंचा है, रूह ने उन्हें बता दिया है, आए पौलुस आपका वक्त खत्म हो गया, मुबारक हो, खुदा ने आपको कबूल कर लिया, आपका नाम किताब हयात में लिख दिया गया। पौलुस रसूल तिमोथियुस को बताते हैं, मेरा वक्त आ पहुंचा है, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है, मैं अब मरने को हूं। कलाम खुदा हमें वादे तौर पे बताता है कि कोई भी शख्स आसमान पर नहीं गया सिवाय उसके जो आसमान से उतरे। इंसान आसमान पर रहने के लिए तख्लीक ही नहीं हुआ। जाएं और तख्लीक कायनात को देखें और देखें इंसान की तख्लीक को, सीखें कि इंसान की तख्लीक कैसी हुई, क्या मकसद था, कहां पे उसको रहने के लिए उसको इख्तियार दिया गया। हम अगली मर्तबा जो उनसे इसी को जारी रखेंगे। हम पुराने अहदनामे में जाएंगे, एलीशा नबी को देखेंगे, एलिया और एलीशा नबी को,
और उसके बाद हनूक को भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये आसमान पर गए, एलिया नबी और हनूक नबी। हम इसके बाद मुख्तसर तौर पर एक मरतबा फिर से नए नामे में आएंगे और उस डाकू को देखेंगे जो मसलूबियत के वक्त जो दरख्वास्त करता है कि जब आपकी बात चाहता है तो मुझे याद रखना। डाकू को इल्म है, वो मुझसे और आपसे ज्यादा कलाम को जान गया है कि उसका मिलाप मसीह से कब ठहरेगा। जब आपकी बात चाहता है तो मुझे याद रखना। खुदाए कदूस हमें तौफीक बख्शें कि हम खुदा के कलाम को हकीर ना जाने, इन बिदतों को जो हमारे अंदर हमारी कमजोरियों के बाइस शैतान ने राइज किए हैं, इन बिदतों से किनारा करें। कलाम खुदा का जो बीज खुदा ने हमारे अंदर बोया है, इस तोड़े को निकम्मे नौकर की मानिद छुपा ना दें, बल्कि पालूस रसूल की तरह फख्र से कह सकें, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।